اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 6 کے اندر المنصورہ ٹاؤن گوجرانوالہ کینٹ کے سوسائٹی الیکشن کے حوالے سے ایک نشست کے سلسلے میں بیٹھا ہوں. آج جو میرے ساتھ اس نشست میں مہمان شخصیت ہیں وہ المنصورہ ٹاؤن کے 2025 کے ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں ایک خاص کڑی رکھتے ہیں کہ اس الیکشن کو انعقاد کرانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے. اور پچھلے 9 سال سے ایک ہی گروپ کے لوگ اس سوسائٹی کے اوپر تسلسل کے ساتھ اپنے کام کر رہے تھے. لیکن اس بار جو انتخابات ہیں 2016 کے بعد پہلی بار 2 گروپ آمنے سامنے آئے ہیں اور دوسرا گروپ بننے کی کچھ وجوہات ہیں جن کو باخوبی طور پر بیان کریں گے. احتساب گروپ کے بانی ارکین میں شامل ہیں اور اس سوسائٹی کے جو میجر ایشو ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے والے خوشنود احمد بٹ صاحب جو میرے ساتھ موجود ہیں، جو اس تمام تر جو ایشو ہے اس ٹائم مختلف چل رہے ان کے اوپر ان سے بات ہوگی کہ کیا وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہ احتساب گروپ تشکیل میں آیا اور جو برسر اقتدار گروپ ہے اس کے خلاف یہ کیوں آواز اٹھانے کی نوبت آئی. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ کا خصوصی ٹائم دیا. آپ کا گروپ اس ٹائم پوری فارم میں ہمیں نظر آ رہا ہے، گھر گھر دستک دے رہا ہے اور جو لوگ اس سوسائٹی اس ٹاؤن کے اندر نہیں بھی ہیں ان کی تک بھی اپنی پہنچ لے کے جا رہا ہے. تو یہ گروپ تشکیل نام بڑے خوبصورت سا سوچا احتساب. تو یہ کیا اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، کیا وجوہات تھی کہ آپ نے احتساب کے نام پہ گروپ تشکیل دیا اور اس بار سلیکشن نہیں الیکشن پہ لے گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پی کے نیوز والوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. گو کہ جیسے آپ نے بتایا کہ عرصہ 9 سال سے ایک ہی رجیم اس سوسائٹی پہ قابض تھی اور کئی دفعہ ان کی سلیکشن ہوئی، کوئی ایسے ہی سلیکشن ہی ہوئی ہے. ایک الیکشن ہوا ہے وہ بھی انہوں نے 2 نمبری کر کے جیتا ہے، ٹھیک ہے، جو آج سے غالباً 6 سال پہلے ہوا تھا. جب جو ہی یہ وقت گزرتا گیا ہم ادھر آئے ہیں اس جگہ پہ، اس سوسائٹی میں رہائش پذیر ہوئے ہیں. سب لوگ ادھر بڑے مزے سے سکون کے ساتھ رہ رہے تھے اور اسی وجہ سے کہ اس سوسائٹی میں کوئی ایسا ایشو نہیں محسوس ہو رہا تھا، ہم بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی سلیکشن ہوئی تو انہوں نے سوسائٹی میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دی. مثال کے طور پہ کچھ ایشو ایسے ہوئے کہ انہوں نے مسلک کو ہوا دینے کی کوشش کی. تو ہم لوگوں نے کہا یار یہ طریقہ نہیں ٹھیک آپ کا، آپ اس طرح نہ کریں، زیادتی نہ کریں. کیوں کہ ادھر سب لوگ ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ادھر سارے مسلک ہیں اور سارے مسلک جو ہیں ان کا حق بنتا ہے وہ اپنی مرضی سے عبادت کریں. بے شک. اور جو سابقہ صدر صاحب سابقہ صدر صاحب تھے عبد الرحمان شیخ صاحب، ان سے بھی بارہا ملاقاتیں ہوئی، کافی دفعہ ان کے ساتھ سٹنگ ہوئی. انہیں کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ سب کو موقع دیں، ہر ایک کو اپنی مرضی سے کرنے دیں، مرضی سے عبادت کرنے دیں. لیکن انہوں نے ہر دفعہ کسی کی کوئی بات نہیں مانی. انہوں نے مسجدوں پہ 2 مساجد ہیں دونوں پہ قبضہ کیے ہوئے اور ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، ان سب کو نظر انداز کیا ہوا ہے. اور بارہا ریکویسٹ کرنے کے باوجود انہوں نے کسی کی کوئی بات نہیں مانی.
حالانکہ ہم اتنے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، اتنے اچھے طریقے سے سب اکٹھے نماز بھی پڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا ہے کہ یہ دونوں مسالک جو ہے ایک ہی مکتبہ فکر کے پاس رہیں گی دونوں مساجد، اور جیسے ہم کہیں گے ایسے ہی ہوگا۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی کالونی میں ہر مسلک کی مسجد ہے، ہر بلاک کے اندر علیحدہ مسجد ہے، اور کسی مسجد کے اوپر یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل تشیع ہیں، کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی۔ بس یہ ہے کہ امام رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی سوسائٹی کے جو رول ہیں ان کے مطابق وہ لوگوں کے ساتھ خطبہ کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، سوسائٹی کے رول کے مطابق کرتے ہیں۔ باقی یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے، اگر ہم یہ شروع ہو جائے تو ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن بنیادی سوچ تھی اس گروپ کو تشکیل دینے میں، یہ سٹارٹ اسی لیے ہوا ہے جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ 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 ہم تو مسلک پہ بات ہی نہیں کر رہے تھے، وہ اس وقت نہ انہوں نے گروپ یہی الزام آپ پہ ہے کہ یہ مذہب کارڈ کھیل کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اگر ہم مذہب کارڈ کھیلتے ہوتے تو آج وہ جو کر رہے ہیں وہ پارک میں انہی لوگوں کو جن کے خلاف باتیں کرتے تھے، چند دن پہلے چشتی صاحب کے بیٹے نے آگے ایک افتتاح کیا، ادھر پارک میں نماز پڑھائی، حالانکہ انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، ہمیں بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو پارک میں مسجد بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم انہیں کہتے رہے ہیں یہ کنٹرولمنٹ بورڈ کے تحت ہے، پنجاب کے رول کے مطابق پارک میں نہ مسجد بن سکتی ہے اور نہ کو بنانے دے گا ہمیں۔ نہیں، جب تک ایک ماسٹر پلان ہے اس سوسائٹی کا، جی کنٹونمنٹ بورڈ سے پاس شدہ ہے، جی اور گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بھی اپروول ہے، اس کے اندر جو چیزیں تیار شدہ ہے اس کے مطابق یہ اب ڈیزائن ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر اگر کچھ چینجنگ لانی ہے، جو آپ کا فورم ہے، جو مینجمنٹ کمیٹی بنے گی، وہ اس کے اندر اکثریت رائے سے پاس کرے، پھر اس کے دوبارہ ڈیولپمنٹ چارجز ادا کریں، دوبارہ اس پہ کریں، تو پھر وہ اس کے اندر پھر قانونی طور پہ اس کی ایشو ہے کہ سیکورٹی کلیئرنس ہو، یہ تمام ایشو پورے ہوں تو اس کے بعد مسجد تشکیل آتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہر بندہ جس کا دل چاہے اپنے گھر کے اندر مسجد شروع کر لے، یہ تو مسائل۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ 8-9 سال سے انہوں نے اے جی ایم کا اجلاس نہیں بلایا، یعنی جس میں قانون بنایا جاتا ہے، جس میں ہماری سوسائٹی کی ہر بات رکھی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر الیکشن اناؤنس ہوتا ہے کہ اگلے 3 سال بعد یہ الیکشن ہے، یہ ووٹر لسٹ الیکشن بھی اناؤنس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بل ہو وہ اسی میں پاس ہوتا ہے، اور وہ ایک سوسائٹی کے جو بائی لاز ہیں اس کے مطابق جو وہ پھر اس کو تشکیل دیا جاتا ہے کہ یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، وہ پھر اسی جو اے جی ایم کا اجلاس ہے اس میں پاس کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ تو ایک ایشو ہو گیا جو آپ نے سامنے بتایا۔ ان کے دوسرا گروپ کا یہ ہے کہ 9 سال کے اندر جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، کوئی بندہ یہاں پہ کام کر ہی نہیں رہا تھا، پانی کا مسئلہ تھا، لوگوں کے گھر میں پانی نہیں تھا۔ میں نے اپنی کاوش سے، اپنے پاس سے یہاں پہ موٹریں لگائی، پانی کا مسئلہ حل کیا، اس سوسائٹی کے سورس آف انکم میں اضافہ کیا، اور لاکھوں روپے کا اضافہ ہوا، مارکیٹ بنائی، اس سے بھی ریونیو آ رہا ہے، اسکول کو بلڈ کیا، اس سے بھی ریونیو آ رہا ہے، اور بہت سے مسائل۔ اور اب کچھ مسائل ہیں، مجھے دوبارہ موقع دیں تو میں دوبارہ یہ مسئلے حل کر دوں گا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، منصورہ کے جو لوگ ہیں نا ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 9 سال تو دھوکہ کھا چکے ہیں پہلے، ابھی انشاءاللہ نہیں کھائیں گے۔ آپ نے اچھی بات کی ہے، یہ میں اس کا آپ کو تفصیلی جواب دیتا ہوں۔ جو انہوں نے کہا پانی کے مسئلے میں نے حل کروائے، ہماری سوسائٹی میں دیکھیں صحت سب سے بڑا مسئلہ ہے، صحت سے بڑا نہیں ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، یا ادھر بچے ہیں، صاف پانی پینے والا نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ہم ڈی سی کالونی سے جا کے پانی لاتے ہیں، 600 فٹ آپ کا بور ہے یہاں پہ، لیکن وہ بور ناکام ہے۔
اچھا آپ دیکھیں کسی سے، فلٹر پلانٹ نہیں آپ ہے۔ کسی سے پوچھیں، جی جی کسی سے پوچھیں جا کے، حتیٰ کہ جو پہلے جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا ہم نے یہ کروایا وہ کروایا، جو سابقہ صدر صاحب ہیں، انہیں ذرا آپ جائیں، انہیں کہیں آپ اس سوسائٹی کے جو فلٹر لگے ہوئے ہیں، جو ٹینکیاں بنائی ہوئی ہیں، آپ اپنے گھر میں وہ پانی پیتے ہیں؟ واہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ آپ کو کہیں گے کہ میں پانی پیتا ہوں، آپ ان کو بولیں کہ ہمارے سامنے بھی لا کر پانی پیئیں۔ صحیح۔ کیوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرق کتنا ہے کہ اگر ڈی سی کالونی سے پانی لائیں ہم، ہاں تو اس کے بعد ہم ادھر سے پانی لائیں تو ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ڈی سی کالونی والا پانی نہیں ہے، یہ آپ کہیں اور سے لے کر آئے، صحیح۔ یعنی ذائقے سے پتہ چل جاتا کہ ہے۔ ذائقے سے گندا پانی، وہ ان کے پاس کوئی فلٹر اس کو صاف کرنے کا نہیں ہے سسٹم۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم ادھر اس سوسائٹی میں کس لیے آئے ہیں؟ زیادہ میجورٹی گاؤں سے آئی ہوئی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے ادھر سب ہے، کچھ بچوں چھوڑ کو کے تو بہتر مستقبل۔ بچوں کے مستقبل کے لیے، اور ادھر آ کر ہمیں اگر سہولتیں نہیں میسر، تو یہ ہم سے واجبات کس چیز کے لے رہے ہیں؟ صحیح۔ صاف پانی پینے والا یہ نہیں 9 سال میں دے سکے۔ اس کے بعد ہمارے یہ جو گھر ہیں، آپ جائیں گھر گھر پوچھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ آپ ایس ایم ایس بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ میرے ساتھ چلیں، ایک ایک یعنی ڈور ٹو ڈور جائیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے پوچھیں کہ دوسرے فلور پہ پانی آتا ہے؟ آپ کو یہ بتا دیں گے ان کی نااہلییں کہ آج تک ایک تو صاف پانی اور نہیں اس کے لیے مزائل ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی ہے، جن لوگوں کو اوپر تک پانی جائے، لیکن نہیں ہے۔ آپ پوچھیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ ایک انٹرویو کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، جی جی آپ جائیں میں ڈور تو ٹو وہ ڈور، سوال کر رہا ہوں جو جی میرے جی پاس موجود ہے۔ جی جی آپ ڈور ٹو ڈور جائیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے پوچھیں کہ دوسرے فلور پہ پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر آپ کو اسی بات میں، میری باتوں میں اگر آپ کو سچائی لگی تو پھر آپ اس کے مطابق انٹرویو چلا دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرے فلور پہ پانی نہیں آ رہا، صاف پانی پینے کا نہیں ہے، ڈی سی کالونی سے لاتے ہیں، یہ بھی انٹرویو لیں۔ ٹھیک ہے۔ میری کائنڈلی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ منصورہ کے لوگوں سے مسٹ کوئی 10 20 15 20 لوگوں کو اکٹھا کریں، 50 کر لیں، 50 کر لیں، ان سے انٹرویو لیں، ادھر صاف پانی پینے والا ہے، آپ کو کسی گروپ کی نہیں، کسی گروپ کا نہیں، اوپن انٹرویو لیں، اوپن ڈیبیٹ کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ آپ یہ ہجویری سٹور ہے یا کسی بھی جگہ بڑی پہ کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں، لوگوں سے پوچھیں جی آپ پانی کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کو صاف پانی پینے والا یا تو ہم شاپوں سے جا کے لاتے ہیں، دکانوں سے، اور یہاں ہم ڈی سی کالونی سے لاتے ہیں، میں نہیں، پورا منصورہ، المنصورہ سوسائٹی۔ منصورہ کا آپ سمجھتے ہیں گروپ تشکیل دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نااہلیاں، صاف پانی بھی ان کی نااہلیاں، یہ تو معمولی سی ہے، ابھی میں آپ کو اور اس گروپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایشو تھا نا، ایشو کے اوپر آپ نے ایک گروپ تشکیل دیا کہ اگر موقع نہیں پائے لوگوں کو ملے گا تو یہ مسئلہ حل کریں گے، ٹھیک ہے، ایک ایشو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے فلور پہ پانی تک نہیں یہ دے سکے، یہ 2 مسئلے۔ اس کے بعد آپ ابھی میرے ساتھ آئے ہیں باہر سے، آپ نے سڑکوں کی حالت دیکھی ہے، جو 9 سال رجیم رہی ہو اور وہ اس حد تک نااہل ہو کہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو سڑکیں بھی صاف نہ دے سکے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کافی عرصہ پہلے کی بنی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تقریباً میرا خیال ہے 3 سے 4 ماہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کو ٹھیکہ آیا ہے تقریباً 55 یا 60 لاکھ کا، انہوں نے ٹھیکہ کیا۔ کہاں سے؟ کنٹونمنٹ بورڈ سے آیا؟ نہیں، کسی عام بندے سے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ جو ہمارے پہلے صدر صاحب تھے نا، شیخ عبد الرحمان صاحب، ان سے جو انہی کی رجیم میں چند ایک ساتھی تھے نا جو مخلص تھے سوسائٹی کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ شیخ صاحب آپ یہ ٹھیکہ کسی اچھی کمپنی کو دیں تاکہ جو اسپیشل کام کرے۔ یہ آگے سے یہ کہتے تھے اوہ نہیں تو انہوں نہیں پتا، میں بہتر جاننا۔ آپ یقین کریں کہ ان لوگوں نے میرے خیال سے، بلکہ جو زیادہ تر لوگ ہیں، 10 لاکھ کا بھی کام نہیں کیا۔ کالا تیل اور بریک بجری پھینک گئے ہیں، اور ابھی حالت جو آپ نے سڑکوں کی دیکھی ہے کہ ناقص انتظامی امور کی بنا پہ تقریباً ناقص، اور 4-5 ماہ پہلے، اور اس طرح انہوں نے سوسائٹی کا نقصان کیا، ٹھیک ہے جی۔
ہم انشاءاللہ تعالی جو ہم نے احتساب گروپ نام رکھا ہے ان کا احتساب کریں گے انشاءاللہ ان چیزوں کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کو میں ایک جو میجر مسئلہ ہے وہ بتاتا ہوں. ہمارا ادھر سیوریج کا سیوریج تو حل ہے. سیوریج نہیں, سیوریج حل نہیں ہے سر. آپ کا پانی آپ کا جو سیوریج ہے وہ ڈسٹرکٹ کالونی میں جاتا ہے, وہاں سے آگے کینٹ کے اندر وہ جو ایک لائن پڑی ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے ڈسٹرکٹ کالونی لگائے ہیں. آپ ہر منتھ ان کو پیسے دیتے ہیں سیوریج ڈالنے کے. آپ یہ دیکھیں کہ کیسی بدقسمتی ہے اور یہ کیسے نااہل لوگ تھے, یہ رجیم کیسی نااہل تھی. شیخ عبد الرحمان صاحب کی جو نیچے تھے یا یہ خود تھے, کیوں اصل میں کچھ لوگوں کو نہیں کہہ رہا, جو اس میں کچھ لوگ تھے وہ ماشاءاللہ ٹھیک تھے, وہ ان کو کہتے بھی تھے شیخ صاحب ایسے نہ کریں, لیکن وہ آگے سے یہ کہتے تھے تمہیں نہیں پتا, میں خود بہتر جانتا ہوں. آپ نے سیوریج کا نام لیا ہے کہ وہ تو آپ ابھی یہ دیکھیں کہ کتنا ہماری سوسائٹی کا نقصان ہوا ہے. پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں پھر سیوریج پہ آتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں نے خزانہ بھر دیا المنصورہ کا. یہ جب آئے تھے آپ نے ان سے کویسچن کرنا ہے کہ تقریباً کم و بیش 15 سے 17 کروڑ روپیہ المنصورہ کے اکاؤنٹ میں تھا. اور ابھی ان کو پوچھیں ابھی کتنا ہے. المنصورہ سوسائٹی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ خالی ہے. سب سے بڑی ان کی نااہلی یہ بتاتی ہے 500 گھروں کے لیے 70 کروڑ میں معمولی رقم نہیں ہے. 17 کروڑ 15 سے 17 70 نہیں 15 سے 17 یعنی جی جی یعنی 15 سے ہر گھر کے اوپر جو منتھلی چارجز ہیں سروس وہ الگ سے ہے. وہ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم چارجز بھی دیتے ہیں اور ہمیں کچھ چیز بھی نہیں مل رہی. جو سیوریج کا نظام آپ کہہ رہے ہیں, سیوریج کا جب انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے تو وہ بھی ایک عام کمپنی کو دیا ہے. اور وہ سنا ہے, میں نے سنا ہے اور مجھے جو ان کے ساتھی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بھی کچھ شیخ صاحب کا رشتہ دار ریلیٹیو تھا جس کو انہوں نے ٹھیکہ دیا تھا. اور اس ٹائم بھی ان کو لوگ کہتے رہے ہیں جو اچھے لوگ تھے ان کی رجیم میں کہ یار آپ ایسا کریں کہ یہ کسی اچھی کمپنی کو ٹھیکہ دیں اور ایسا کریں کہ بڑے پیپ ڈلوائیں. یعنی جو نکاسی کا نظام ہے بڑے اس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ چھوٹے سائز کے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ بند ہو جائیں گے. بند ہو گئے ہیں, بند ہو نہیں جائیں گے, بند ہو گئے ہیں. یہی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس ٹائم بھی شیخ صاحب نے کہا نہیں جی وہ بڑے پیپ کی کیا ضرورت ہے, تمہیں نہیں پتا, چھوٹے پیپ ہی ڈلواؤ. ابھی یہ ایک تو آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آ رہا ہے 5 نمبر گیٹ سے رستہ, ایک پیچھے جو ہمارا آفس ہے جدھر آپ آئے ہوئے تھے وہ 6 نمبر گیٹ سے آتا ہے. 6 نمبر گیٹ میں آپ جائیں, ان گھر والوں کو پوچھیں جو لاسٹ پہ ہیں SMS بلاک کے کہ ادھر سیوریج کی کیا پوزیشن ہے. آپ یقین کریں کہ پانی باہر آ گیا سیوریج کا. یہ سوسائٹی ہے اور دیکھیں کہ ہم ادھر کیا بھگت رہے ہیں کہ صاف پانی پینے والا نہیں ہے, دوسرے فلور پہ پانی نہیں جا رہا, سیوریج کا پانی باہر آ گیا ہے اور وہ جو ہمارے ادھر لوگ رہ رہے ہیں وہ اسی گندے پانی. کہتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر لوگوں کو اپنے مذہب کے لیے بنیادی طور پر آزادی نہیں ہے کہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق اپنی آبادی کا, پہلا ایشو آپ کا یہ تھا. پھر دوسرا ایشو آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو پانی کا نظام ہے وہ صاف کا وہ نہیں ہے, اور اگر جو پانی کا سسٹم ہے لوگوں کے گھروں میں وہ پہلے فلور تک ہے, دوسرے فلور تک اس کی دستیابی ممکن نہیں. تو تیسرا آپ نے کہا کہ یہاں کا جو سڑکوں کا نظام ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں, وہ کسی بھی جب بارش ہوتی ہے تو تالاب بن جاتی ہے. یہ میرے گھر کے سامنے پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے. چوتھا جو آپ کا میجر پوائنٹ ہے آپ نے کہا ہے کہ جو سیوریج ہے اس کے اندر وہ ناقص مٹیریل یوز ہوا, وقت کے تقاضوں کو نہ دیکھتے ہوئے دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور موقع کے مطابق چھوٹے پائپ ڈالے گئے جو اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ خرابی آ گئی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں وہ پانی باہر نکل آتا ہے, گلیوں میں آ جاتا ہے. آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے. یہ ایشو تھے جس کی بنا پہ احتساب گروپ بنا جو اس وقت مقابلے میں ہے اتحاد گروپ کے.
اور آپ کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، ذاتی لڑائی ہماری کیا ہونی ہے ادھر؟ ہم دیکھیں ہماری اگر ذاتی لڑائی ہوتی نا تو پہلے دن سے ہوتی، ٹھیک ہے، 9 سال کے بعد نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر یہ مسلک بیس انہوں نے گھروں میں جا کے لوگوں کو تڑیے بھی لگائی ہیں، میرے گھر میں آئے ہیں، میرے والد صاحب کو بلا بلا کے کہتے رہے ہیں، میرے دوست ہیں جو میرے محلے دار ہیں ان کو کہتے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اس حد تک انہوں نے زیادتی کی ہے کہ ابھی آپ نے جو آفس میں 2 بچے دیکھے ہیں وہ آئے ہیں، زبیر، میں ان کا نام لوں گا، زبیر اور طیب، یہ ناصر صاحب ہیں ہمارے دوست ہی ہیں ادھر، ان کے بچے ہیں۔ انہوں نے ان کو اس حد تک تڑیاں لگائی ہیں کہ ہم آپ کے گھر توڑ دیں گے، ہم آپ کو اٹھا کے سوسائٹی سے باہر پھینک دیں گے، ہم آپ کو سوسائٹی کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں، اس میں یہ ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ 8 سال سے انہوں نے ایف بی آر میں ریٹرنیں نہیں دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر پڑھی لکھی رجیم ہوتی تو ایسا ہوتا؟ مجھے آپ بتا دیں۔ یعنی ایف بی آر کا مسائل ہے کہ اگر کوئی پلاٹ یہاں پہ ملتا ہے یا اسٹامپ ڈیوٹی ہے یا کنٹونمنٹ بورڈ کے ٹیکسز ہے، یعنی آپ سمجھ جائیں کہ وہ بھی ادا نہیں ہوئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تفصیل تھوڑی سنیں کہ یہ ہر معاملے میں نااہل ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ جو ہماری منصورہ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو غیور لوگ ہیں، وہ ان کو انشاءاللہ اٹھا کے اس دفعہ منصورے سے باہر پھینکیں گے۔ اچھا، اس کے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، میری بات پلیز سنیں کہ ایف بی آر والوں کی انہوں نے ریٹرنیں نہیں دی 8 سال، ٹھیک ہے، اور وہ وکیل جو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ بھی شیخ صاحب کا رشتہ دار ہے، لیگل ایڈوائزر ہے، جی، وہ بھی شیخ صاحب کا رشتہ دار ہے، آپ اس کا بھی پتہ کروائیں ضرور، آپ کو ہر چیز کی سمجھ لگے گی۔ انہوں نے میری بات سن لیں پلیز، جو ایف بی آر والوں میں انسپیکٹر صاحب تھے، انہوں نے کچھ دن پہلے آ کے انہیں کہا ہے کہ یار آپ کی ریٹرنیں نہیں جا رہی، یہ نہ ہو کہ آپ کے جو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں وہ بلاک ہو جائیں یا وہ نکال کے لے جائیں، فریز ہو جائے، ہاں، اور یہ ادھر سوچیں، یہ سوسائٹی کے پیسے ہیں یار، اس کا کچھ سوچو۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہو گیا، 1 کروڑ کم و بیش 14 سے 15 لاکھ ایف بی آر والے ان کے اکاؤنٹ سے پنجاب بینک سے پیسے نکال کر لے کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت تھی، یہ بھی 9 سال میں یہی کام ہوا ہے، ایک پلاٹ تھا اس کا، انہوں نے یہ قرآن اندازی میں اس کا پلاٹ نکلا ہے، پلاٹ کلیئر ہو گیا ہے اس کا، لیکن یہ اتنے نااہل ہیں کہ جب اے جی ایم کا اجلاس ایک دفعہ انہوں نے بلایا تو اس کو بلا لیا کہ آپ اپنا آ کے پلاٹ لے جائے۔ پھر وہ بندے، وہ تیز تھے لوگ، انہوں نے کیس کر کے ان سے تقریباً 1 کروڑ 17 لاکھ روپیہ وہ لے گئی ہے۔ ابھی مجھے یہ بتائیں، یہ جو صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ اکاؤنٹ بھر دیا سوسائٹی کا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مجھے یہ بتائیں اتنی چھوٹی سی سوسائٹی جو ڈی سی کلونی کا دل ہونا چاہیے، اور دل ہے، اس کو 2.5 کروڑ روپے کے ساتھ آپ ایسے شیشہ بنا سکتے ہیں۔ ہم نے کسی کمپنی کے ساتھ تھوڑا بات کی ہے، ڈسکس کیا یہ سڑکوں کے معاملے میں، انہوں نے کہا ہم آپ کی جتنی سڑکیں ہیں وہ ایک یہ انچ تک اس میں مال لک اور بجری اچھے طریقے سے ڈالیں گے، کوئی جگہ آپ کی جو ہے نا وہ بچے گی نہیں۔ 39 لیول کے مطابق 39 لاکھ میں وہ کہتے ہیں ہم بنا کے دیں گے۔ یہ تو چلو الیکشن کے بعد کی بات ہے نا، جی جی، جو آپ کے منشور کیا کہ آپ اس کو بہتر کریں۔ جی جی، جو بنیادی چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے اندر گروپ کے اندر اس وقت امیدواران بھی ہیں یا کچھ آپ کے سپورٹر ہیں خاص، وہ کچھ ادوار پہلے شیخ صاحب کے بڑے خاص حمایتی تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کے بقایا جات، ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ان کے بقایا جات تک میں نے جمع کروائے، اور الیکشن بھی انہوں نے میرے ساتھ لڑا، ٹھیک ہے، تو آج وہ میرے خلاف کس منہ سے کھڑے ہیں، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، مجھے یہ دیکھیں کاش کہ ہمارے یہ شیخ صاحب پڑھے لکھے ہوتے نا تو اس طرح کی یہ باتیں نہ کرتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان برائی میں وہ کیا کہتے ہیں کہ برائی کی دلدل میں ہو
اور اگر وہ اچھائی کی طرف آ جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا کہیں گے، اچھا کہیں گے نا. تو اگر وہ آدمی ہے جو شیخ صاحب کو ہر بات پہ ٹوکتے تھے کہ شیخ صاحب یہ ایسے نہ کریں یہ غلط ہوگا، یہ ایسے نہ کہیں یہ غلط ہوگا، شیخ صاحب یہ ایسے نہ کریں یہ غلط ہوگا، یعنی وہ لیکن لوگ شیخ صاحب ان کو یہ کہتے تھے تمہیں معلوم نہیں پتا، مینوں پتا ہے. ابھی وہ میری بات سنیں، ابھی وہ جو بندے ہیں وہ ہمارے دو ساتھی ہیں، ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. وہ جو دو ساتھی ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ یار یہ جو نیا گروپ بن رہا ہے یہ اچھا گروپ ہے، یہ ہماری سوچ کے مطابق ہے، جو ہم کہتے تھے شیخ صاحب یہ کام ایسے کریں یہ اچھا ہوگا. ابھی یہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں بجلی کا تھوڑا بہت، آپ یہ دیکھیں کہ آپ پوچھے فلٹر تو چھوڑ دینا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا گندا پانی پی رہے ہیں. دوسرا وہ واپٹا کا فلٹر لے کے آئے ہیں لاتا سے، وہ اس میں آپ دیکھیں ایک بغیر رشوت کے انہوں نے لے کے آئے ہیں میری بات. اور وہ کس کا کام ہے سارا؟ وہ سب سے زیادہ اس میں آپ پتا کریں عامر بٹ صاحب اور شعیب بٹ صاحب کا. ٹھیک ہے، شعیب بٹ صاحب کی ہمت ہے کہ انہوں نے یہ کروایا ہے، اور سب سے زیادہ رول اس میں ہمارے ساتھی ہیں عامر بٹ صاحب، ان کا ہے. آپ جب ان کے انٹرویو کریں گے نا تو مزید آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا. نام تو سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی کا آیا نا، ان کے دور میں وہ دعوے نہیں. آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا ہے کہ وہ جو ادھر ان کے ساتھی تھے وہ آپ کی طرف آ گئے ہیں. میں یہی آپ کو میں نے جواب دیا ہے کہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک اچھی طرف اگر کوئی بندہ آتا ہے نا تو اس کو اچھا کہیں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ برا ہے. میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ ان صاحب کو کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. میری بات سنیں، ان کو کہیں وہ چھوڑ دو سوسائٹی کا خطا، خدا کے لیے آپ کی 90 سال عمر ہو گئی ہے تو کام کرنے دیں. ہماری ایک اور بات جو ان کا بنیادی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ آج تک سوسائٹی کے کھاتے سے نہ میں نے چائے پی ہے، جی ٹھیک، نہ کبھی فیول لگایا ہے. جی ٹھیک. جب بھی وہاں پہ اجلاس ہوتا ہے اس کے اوپر جتنا خرچہ ہے میں اپنی جیب سے کرتا ہوں. ٹھیک. اور سوسائٹی کے لیے لاہور جانا پڑے، گجرانوالہ جانا پڑے، کہیں بھی جانا پڑے، کبھی سوسائٹی کے اخراجات میں نے کبھی سفر نہیں کیا. اور آج میرے پاس ایک پائکا صاحب موجود ہے، 24 گھنٹے میں ممبر کوئی بھی آ کے مجھ سے اس کا حساب چیک کر سکتا ہے، آمدن اور خرچ کا. ان کا یہ دعویٰ ہے، اور کسی بھی ٹائم کر سکتا ہے، آفس میں بھی کر سکتا ہے اور یہاں بھی. اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، اور جو کوآپریٹو سوسائٹی کی تصدیق شدہ کہ ہر 3 سال بعد اس کا باقاعدہ طور پہ احتساب ہوتا تھا، چیکنگ ہوتی تھی ایڈیٹر کی طرف سے. اس کے بعد میرے پاس سب ریکارڈ موجود ہے. پہلے نمبر پہ تو میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ان چیزوں کا جواب صحیح طرح آپ کو دیں گے ہمارے ساتھی جو ان کے ساتھ رہے ہیں. کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں رہا، لیکن مجھے اتنا کچھ چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ کبھی انہوں نے جو روز نام سے ہوتا ہے نا لکھا جاتا ہے، انہوں نے وہ ہمیشہ اپنے گھر لا کے رکھے. ابھی بھی میں نے ان کا انٹرویو کیا، اس میں اندر ان کے گھر پر انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا. آپ پڑھ کے دکھائیں. اچھا، اس کے بعد یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ ان چیزوں کا سوسائٹی کے آفس میں کام ہے، ان کے گھر نہیں ہے، ان کے گھر میں نہیں ہے. نہیں، ان کے گھر میں وہ سارا ریکارڈ لا کے یہ گھر رکھتے تھے اپنے. سوسائٹی میں ہوتا ہی نہیں تھا. آپ یہ دوسرے ساتھیوں سے آپ پوچھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چند مہینے پہلے ان کی ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا نہ تو میں نے ابھی سیاست کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں الیکشن نہیں میں نے لڑنا، میرا کوئی کام نہیں ہے، میں بہت ہو گیا ہوں، میں نے کبھی بھی میں تو ادھر سے چلا جاؤں گا، میں چھوڑ دوں گا. یار آپ دیکھیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک نئی رجیم آ رہی ہے جو ایک کام کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ گریجویشن سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی یہ سوال میں اب آپ سے کرنے والا تھا کہ یہ تمام ایشو آپ نے گنوا دیے، ان کے اوپر کہا کہ یہ 9 سالوں میں وہ کام نہیں کر سکے.
جو سوسائٹی کو ایک اعلیٰ معیار کی سوسائٹی بناتے ہیں۔ جی گوجرانوالا کینٹ پاک گوجرانوالا کا سب سے جدید ترین علاقہ ہے، جی بالکل اور اس علاقے میں سیاستدان بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے فیکٹری اونر بھی رہتے ہیں، چھوٹے تاجر بھی رہتے ہیں، اور عام لوگ بھی رہتے ہیں، اور یہ کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود ہے۔ سب سے بڑی یہ بات تھی۔ اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سہولتیں وہ کام نہ کر سکے، فنڈ ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، جو سوسائٹی کا ہر گھر اب بھی دیتا ہے، پہلے بھی دیتا ہے، جی بالکل، اور آگے بھی دے گا، اور پیسے ضائع بھی کیے بہت زیادہ آپ کے لیے۔ اور اس کے لیے آپ نے ایک گروپ دیا، تشکیل دیا، احتساب، جس کے اندر آپ یہ 11 لوگ لے کے آئے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، جی جی اور ان 11 لوگوں میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ ایسی ہے کہ جو جتنے مشکل آپ کے پاس مسائل ہوں گے وہ ان کو حل کرے گی، اور ان کی لیڈرشپ جو سرفراز وڑائے صاحب ہیں کہ وہ اس تمام تر معاملات کو، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ٹیم تشکیل دی ہے اس ٹاؤن کے لیے، ان کے اندر یہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو حل کر سکے گی؟ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابھی میرے بعد آپ نے فردن سب کا انٹرویو کرنا، جی کروں گا ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ ہم نے ایسی رجیم تشکیل دی ہے، ہمارے جو صدر صاحب ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہمارے صدر ہوں گے انشاءاللہ، عرفان بڑائے صاحب، ٹھیک ہے جی، جنہیں عرفان وڑائے جن کا نک نام ہے، جی صحیح نام ان کا سرفراز وڑائے صاحب، سرفراز وڑائے صاحب، سرفراز وڑائے صاحب ماشاءاللہ سول انجینئر ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی 9 سالہ رجیم میں کوئی سول انجینئر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی انجینئر ہی رہا ہو؟ اس دفعہ بھی 4 حافظ قرآن ہے، کیپٹن ریٹائر تھے، بے شمار لوگ پڑھے لکھے بھی تھے ان کی، لیکن ہوں گے۔ میں یہ کہنے والا ہوں آپ کو کہ ہماری جو رجیم ہے وہ ماشاءاللہ سب گریجویشن سے اوپر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے صدر صاحب ہوں گے انشاءاللہ وہ سول انجینئر ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹرین کی مثال لے لیں، ٹرین کی، اگر انجن ہی جو ہے نکارا ہو اور پھر نکارا ہو چکا ہو، چل چل کے نکارا ہو چکا ہو، اس نے ٹرین کو کیسے آگے لے کر چلے گا؟ وہ ایک انجن جو ہے، وہ جو سب سے بڑا جو صدر ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کنٹرولمنٹ بورڈ میں جانا پڑ جائے، صدر کو گفتگو کرنی پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو کیا جو ہمارے پہلے صدر صاحب تھے ماشاءاللہ وہ کہیں جا کے گفتگو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے تھے، تو اس لیے آپ لوگوں نے ان کو صدر بنایا؟ نہیں، ہم نے نہیں بنایا، وہ ہمیں سوسائٹی کے ممبران نے بنایا۔ نہیں سر، وہ ان کی جو ہے وہ پہلے بھی جب آئے ہیں وہ ایسے، جیسے پتہ ہے آپ کو، میں نے پہلے بتایا جیسے وہ آئے ہیں، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کوئی؟ نہیں اسٹیبلشمنٹ ادھر کیا ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ کہیں بھی جا کے بات نہیں کر سکتے، وہ صرف اتنا ہی وہ دیکھیں، یہ جو بزنس مین اور کاروباری یا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو، وہ کئی پڑھے لکھے لوگ رول رہے ہوتے ہیں، کئی ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرح کے لاکھوں پتی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ سوائے یہ کہنے سے، آپ ان کے اجلاس میں ابھی آپ نے کوریج کرنی ہے نا، آپ دیکھ لینا کتنا بولتے ہیں، یہی کہیں گے اٹھو روٹی کھا لو، بس ان کو یہ یا چودھری شجاعت صاحب کی طرح نا کہ روٹی کھاؤ بھائی، مٹی پاؤ ہر گل تے، یہی چیز ہے۔ آخر کلوز کری گل کہ تسی سمجھتے ہو کہ 9 فروری نو احتساب گروپ جڑا تبدیلی دا نعرہ لے کے آیا ہے، اس سوسائٹی دی تعمیر و ترقی دا نعرہ لے کے آیا ہے کہ وہ ضرور اگر لوگ انہاں تے اعتماد کرن تے او 9 فروری تو بعد لوکاں دے اعتماد تے پورا اترن گے، اور جڑی تبدیلی دا نعرہ تسی لا رہے ہو، جس منشور دا تسی اعلان کر رہے ہو، دے تے عمل درآمد ہو سکے گا؟ انشاءاللہ عمل ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے احتساب گروپ جیتے گا بھی، اور انشاءاللہ ان کا احتساب بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا گروپ جب سٹارٹ ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے
کہ ابھی تو انہوں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ 2 بندے ان کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں، سابقہ 2 سیکٹری ہیں جن کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسے شریف آدمی ہیں، ہم ان کو بھی آپ سے ملائیں گے، آپ کہیں گے کہ آپ بٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک سیکٹری صاحب کو دھکے مارے ہیں، تھپڑ تک مارے ہیں سابقہ، کیونکہ شریف لوگ تھے نا، ایک سیکٹری صاحب کو واللہ آپ ان کو دیکھیں گے وہ بوڑھے ہیں بےچارے، ضعیف ہیں، اور ان کو گالیاں نکالی ہیں، گالیاں نکال کے ان کو نکالا ہے، اور وہ دونوں بندے استعفیٰ دے کر ان کی بدتمیزیوں اور ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اب جیسے جیسے الیکشن میں انٹر ہوں گے نا، ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کی بہت ساری باتوں کا پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، جس نے ان کی میرا مقصد ہے دونوں گروپ کے منشور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، جی بالکل، ان کے وہ حقائق لوگوں کے سامنے پیش کرنا، جی جی کہ لوگ اپنا 9 فروری کو فیصلہ کرنے سے پہلے سوچے کہ بالکل ہمارے جو اگلا مستقبل ہے، ہمارے بالکل بچوں کا مستقبل ہے، بالکل اس سوسائٹی کا مستقبل ہے، بالکل بالکل اس کے لیے کون سی ٹیم، کون سے وہ افراد ہیں جی جی جو کارآمد ہوں گے، جی جی اس سوسائٹی کو فائدہ دیں گے۔ بالکل بالکل میرے لیے آپ بھی محترم ہیں، وہ بھی محترم ہے۔ جی جی میں ایک چینل کے اندر کام کرتا ہوں، میں آپ سب کی آواز بنتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ کسی گروپ کے درمیان لڑائی نہیں، میرا مقصد ہے کہ وہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھے جائیں جو لوگ نہیں جانتے، میں ہم وہ ذریعہ دیکھیں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں نا کہ ہم کہ ذریعہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کی رجیم تھی، جو جو ان کے اپنے سیکٹریز تھے، اپنے ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے کوئی رہے، 4 مار رہا، کوئی 6 مار رہا، مجھے پتہ ہے وہ story آپ ساری، کو سارا مجھے اسٹوریوں پتہ کا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آن کیمرہ تو بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید پتہ ان چلے گا۔ لوگوں کی عزت ہے، ان کی عزت مجروح نہیں کرنی دیکھیں ہمیں۔ میں نے جو سیاست ہوتی ہے نا ہاں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہوتا ہے، ہے، لیکن میں بہت لحاظ کر رہا ہوں، ٹھیک میں ہے، نے کیونکہ وہ ٹھیک ہے ایج میں زیادہ ہے، لیکن وہ سیاست کر رہے ہیں جی جی اور وہ ہمارے سب ساتھ کر رہے صحیح ہیں، ہے، صحیح ہے، صحیح اس میں یہ تو ان کو خود ہی سوچنا چاہیے تھا یار میں ابھی بس کروں، میں نئے لوگ آئے ان کو موقع دوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر اگلی دفعہ صحیح، لیکن یہ ہے کہ وہ میں آپ کو آخر پہ صرف پیغام دے دیں کہ 9 فروری کو جو المنصورہ ٹاؤن گجرانوالہ کینٹ کے جو ممبران ہیں ان سے کیا کہیں گے کہ وہ احتساب گروپ کو کیوں ووٹ دیں؟ میں المنصورہ والے جو ہمارے غیور لوگ ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں جو میرا یہ پیغام سن رہی ہیں، میں پہلے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے جو ہمارے گروپس ہیں ان میں شیئر کرتا رہتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ ہمارا انتخاب وہ اس لیے کریں، ایک تو ہماری رجیم ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، سب لوگ ہمارے جو سرفراز بڑائی صاحب ہیں وہ ان کے سب سے ہیڈ ہیں، صدر ہیں، اس کے نیچے ہمارے جو ہے وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، آصف بدر صاحب ہیں، میں 4 لوگوں کا نام لوں گا صرف، اس کے اس کے بعد ہمارے سیکٹریز ہیں حافظ مقصود بٹ صاحب جو حافظ پیلس والے مشہور ہیں، انتہائی شریف نیک آدمی ہیں، اس کے نیچے ہیں جناب نوید یوسف صاحب۔ ہماری یہ جو رجیم پڑھی لکھی ہے، ہم یہی کہیں گے کہ آپ ہماری اس پڑھی لکھی رجیم کا ساتھ دیں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو صاف پانی دیں پینے کے لیے، دوسرے فلور پہ پانی پہنچانے کے لیے، اور ان سڑکوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہماری ادھر میڈیکل میں ضرورت ہے ہاسپٹل کی، انشاءاللہ تعالی وہ انہوں نے جو ڈھانچہ بنا کے کھڑا چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، ہر انسان کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور جس کا جو حق ہے اس کو اس کے مطابق انشاءاللہ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پیسے ایف بی آر والے دے گئے ہیں، ایف بی آر والے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ وہ واپس لائیں، اور یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ انشاءاللہ تعالی وہ جو پہلے پیسے انہوں نے ضائع کیے ہیں وہ تو بہت لیٹ ہو گئے ہیں، وہ عورت ان سے پیسے لے گئی، وہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایف بی آر والے پیسے ہم واپس لے کر آئیں گے، اور ایک اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ
ایک یہ سیوریج کا نظام، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سڑکیں تو مسٹ ہیں کیونکہ وہ ضرورت ہے، صاف پانی مسٹ ہے، وہ بھی ضرورت ہے. ایک اور میں نے یہ پورے انٹرویو میں ذکر نہیں کر سکا، ہماری تقریباً 6 کنال زمین ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر کاشتکار ہیں مختلف، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ وہ جو رقبہ ہے ہمارا، وہ ہم واپس لے کر آئیں اپنی اس سوسائٹی کا. وہ ہمارا ایک سمجھ لیں بہت بڑا سس ہے جو ہماری سوسائٹی کو ماشاءاللہ کہیں سے کہیں لے کر جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا تھوڑا سا میں اس میں روشنی ڈال سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. ڈال دیں. جو ابھی ہمارے ماشاءاللہ جو ادھر سے کینڈیڈیٹ ہیں سیکٹری صاحب، جی جی ٹھیک ہے، میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. کلیم اللہ چیمہ صاحب، چیمہ صاحب. جی اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ. جی جی وہ 6 سال رہے ہیں، جی جی یعنی کہ وہ تیسری دفعہ برابر کے شریک ہیں. اچھا، وہ انہوں نے یہ جو 6 کنال زمین ہے، یہ انہوں نے 12 لاکھ میں بیچنے کی کوشش کی ہے، جو 12 کروڑ کی ہے کم و بیش تقریباً. یہ اس طرح کی کوشش کرتے رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی. یہاں تک کہ ہمارے آفس، جو سوسائٹی کا آفس ہے، ادھر سے ایسے کام ہوتا رہا ہے کہ جو سوسائٹی کا نیٹ ہوتا ہے، نیٹ، چھوٹی سی ایک بات ہے، یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. ابھی میں دیکھیں میرا یہ گھر ہے، ہر گھر میں نیٹ ہے. مجھے یہ لوگ عزت دیتے ہیں، تو میں سوسائٹی کا نیٹ لا کر گھر چلاؤں اور اس کا بل سوسائٹی دے آفس. یہ چھوٹی سی بات ہے، شرم آتی ہے ویسے، لیکن یہ ان لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ایسی رجیم کا خدا کے لیے ساتھ نہ دیں، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا ساتھ دیں، تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایک خوبصورت سوسائٹی بنائیں جو ڈی سی کالونی کا حقیقتاً لوگ کہیں کہ جی واقعی یہ ڈی سی کالونی کا دل ہے. ٹھیک ہو گیا. بٹ صاحب خوشنود احمد بٹ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، جو بانی ارکین میں شامل ہیں، جنہوں نے احتساب گروپ المنصورہ ٹاؤن کا مارد وجود میں آیا. ان کے وہ حقائق ان سے پردہ اٹھایا کہ جس کی بنا پہ یہ نوبت آئی کہ انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر اس بار 2025 کے اندر 3 سال کا یہ ٹرینیور کے لیے الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو 9 فروری کو المنصورہ ٹاؤن میں ہوگا. اور اس گروپ کے اندر ان کا دعویٰ ہے کہ جو ٹیم لے کے آئے ہیں وہ پڑھی لکھی اور جدید تقاضوں کو سمجھ رہی ہے کہ جو اس ٹاؤن کے جو مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ 9 فروری کے بعد ان کو حل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی. اور جو سیوریج کا، پانی کا، صاف پانی کا، صحت کا، یا دیگر جتنے بھی بچوں کے کھیلنے کے، پارک کے جتنے بھی مسائل ہیں، اور شادی میرج ہال کے جتنے بھی دیگر مسائل ہیں، ان سب کو فی الفور حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور 3 سال بعد لوگوں کی عدالت میں پھر حاضری کے وقت ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں. اور اپنی ٹیم کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری ٹھوک بجا کے ان لوگوں کو لائے جو صاحب کردار ہیں، جو بلا کسی لالچ کے اس سوسائٹی کی خدمت کے لیے پیش ہوں گے. اور ان کے دروازے دل ہمیشہ اس سوسائٹی کے ممبر کے لیے ہر دم ہر پل کھلے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے 9 فروری کو احتساب گروپ کو اپنے قیمتی ووٹ سے دے کر کامیاب کروائے، تاکہ اس سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کو وہ خواب پورا کیا جا سکے جو اس رہائشیوں کا جو حق ہے. اور میں تھوڑا ایڈ کروں گا اپنے لوگوں کو کہ خدا کے لیے اس دفعہ چینج کر دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں. یہ 9 سال جو انہوں نے سوسائٹی کے ساتھ کیا ہے، خدا کے لیے سوچیں تھوڑا. یہ اپنے تعلق، اپنی رشتہ داریاں اپنے مفاد کے لیے نہ سوچیں، صرف سوسائٹی کے لیے سوچیں، خدا کے لیے. میں اپنے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور میں یہ بڑے دل سے اور درد دل سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا کے لیے اس کو مذاق نہ سمجھیں، سوسائٹی کے حق میں اٹھیں اور ہمارا ساتھ دیں پلیز. ٹھیک ہو گیا. یہ تھے خوشنود احمد بٹ صاحب. کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ سردار طاہر، المنصورہ ٹاؤن، گجرانوالہ، کینٹ.